بات کریں گے کراچی میں مردم شماری مکمل نہیں ہو سکی ہے۔ مردم شماری کا آخری روز ہے۔ کراچی میں 97% مکمل ہو گئی ہے مردم شماری، لیکن کراچی میں مردم شماری کے عمل کو مزید کچھ دن جاری رکھنے پر غور بھی کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، بات کر رہے ہیں مردم شماری کے حوالے سے۔ کراچی میں مردم شماری مکمل نہیں ہو سکی۔ مردم شماری کا آخری روز ہے اور کراچی میں 97% مکمل ہو چکی ہے مردم شماری۔ کراچی میں مردم شماری کے عمل کو مزید کچھ دن جاری رکھنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال پر بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاجز، آگاہ کیجیے گا کراچی کی آبادی کے حوالے سے کتنا وقت جو ہے وہ درکار ہوگا؟ جی دیکھیں، اس وقت میں ادارہ شماریات کے دفتر کے باہر موجود ہوں۔ صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ آج رات 12 بجے، یعنی پورے ملک میں آج رات 12 بجے مردم شماری کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ کل ہماری جو بات ہوئی تھی تو کہا یہ جا رہا تھا کہ توسیع کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کراچی کی چونکہ مردم شماری مکمل نہ ہو سکی، اس وجہ سے کراچی میں کچھ دنوں کا اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ آج شام تک متوقع ہے کہ اسلام آباد میں ہوگا اور وہاں سے اس کے بارے میں کوئی باقاعدہ اعلان ہوگا۔ جہاں تک مردم شماری ہونے کی صورتحال ہے، آج تک کی جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی میں آپ سے تھوڑا سا شیئر کر دوں۔ صوبہ سندھ کی جو آبادی ہے، صوبہ سندھ کی جو مردم شماری ہو چکی ہے وہ 5.25 کروڑ سے کراس کر گئی ہے۔ صوبہ سندھ کی مردم شماری 5.25 کروڑ سے کراس کر کے گئی ہے، جبکہ کراچی کی جو مردم شماری ہے، جو آج 1 گھنٹہ قبل تک جو مردم شماری ہوئی ہے، وہ لگ بھگ 1,63,00,000 افراد کی مردم شماری ہو چکی ہے۔ کراچی میں 1,62,000 سے زائد لگ بھگ 1,63,00,000 افراد کی مردم شماری ہو چکی ہے، اور یہ سلسلہ اگر آج رات 12 بجے تک جاری رہے گا تو اگر توسیع نہیں ہوتی ہے جس رفتار سے مردم شماری ہوئی ہے تو یہ 1,63,00,000 سے کراس کرے گا۔ 1,63,64,00,000 کے درمیان یہ مردم شماری کا اعداد و شمار ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال امکان اس بات کا ہے کہ صرف اور صرف پورے ملک کو کمپلیٹ کیا جائے۔ 99% سے زائد مردم شماری پورے ملک کی ہو چکی ہے، البتہ کراچی میں 2-2.5% ابھی تک نہیں ہوئی ہے، تو امکان اس بات کا قوی امکان ہے کہ آج شام تک کچھ دنوں کا، چونکہ عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، اور یہ فیصلہ کیا جائے کہ عید کے چھٹیوں کے بعد تک بھی کراچی کی مردم شماری کو جاری رکھا جائے۔ جی اچھا عاجز، ہم نے دیکھا تھا کہ کافی تحفظات مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے ظاہر کیے جا رہے تھے کہ جو ٹیبلٹس مہیا کیے گئے ہیں ان میں جو وائی فائی کا تھا وہ صورتحال خراب تھی، ٹیبلٹ جو تھے وہ نہیں چلتے تھے، اس طرح کے کافی تحفظات تھے وہ بھی سامنے آ رہے تھے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک پوری بلڈنگ کو، جتنے اس میں گھر ہیں، صرف بلڈنگ کو ایک گھرانہ جو ہے وہ گنا جا رہا ہے۔ یہ مختلف قسم کے تحفظات تھے، وہ تو ابھی برقرار ہی نظر آ رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے تحفظات آج کے دن تک بھی برقرار ہیں، اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے مختلف مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ 1 ماہ کی توسیع کا مطالبہ بھی ہو رہا ہے، اور تھرڈ پارٹی سے مردم شماری کرانے کی بات بھی ہو رہی ہے، جس کا ایک سروے کرایا گیا تھا، تجربہ کیا گیا تھا کہ پولیو ورکرز کے ساتھ مل کر اگر مردم شماری کرائی جائے تو جو باقی ماندہ علاقے ہیں کراچی کے، ان کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ادارہ شماریات کے جو افسران ہیں جن سے کل بھی ہماری بات ہوئی ہے، تو وہ ان تمام چیزوں کو اپنی حد تک مسترد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مردم شماری درست ہوئی ہے، صرف ایک بات ہے کہ کراچی کی مردم شماری کچھ تاخیر سے شروع ہونے کی وجہ سے جو مکمل نہ ہو سکی ہے، اس کو ہر صورت میں مکمل کیا جائے گا۔ تو اگر اس رفتار سے مکمل کیا جائے گا تو بالکل کراچی کی آبادی جو تھی 2017 میں 1,60,70,000 تھی، اب 1,62,63,00,000 64,00,000 زیادہ سے زیادہ بھی 1,65,00,000 تک جا سکتا ہے۔ تو یہ حیرتناک بات ہوگی کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کی آبادی 5 سالوں کے دوران، جس میں صرف اگر 5 لاکھ کا اضافہ ہوا تو یہ بہرحال تسلیم نہیں ہوگا۔ سیاسی جماعتیں، معاشرہ اور دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے، اور نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوگا یہ کہ یہ مردم شماری کا عمل بھی متنازع بنے گا اور ایک بڑا سیاسی ایشو بنے گا۔ جی عاجز، یہ بھی بتائے گا کہ ادارہ شماریات کا کیا کہنا ہے؟ کراچی میں مزید کتنے دن لگیں گے مردم شماری مکمل ہونے میں، اور اجلاس بھی ہونا ہے، اس میں بھی کیا بتایا جائے گا؟ کیا ہمارے ذرائع کہتے ہیں کتنے دن تک بڑھایا جائے گا؟
جی یہ فیصلہ چونکہ آج اسلام آباد میں ہونا ہے، یہاں پہ صرف صوبہ سندھ کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے منور علی گھانگرو، ان سے میری بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ غور ضرور ہو رہا ہے کہ کراچی میں کم از کم 5-6 روز کا ایک بار پھر یہ 3 بار پہلے 3 بار اس سے قبل بھی مردم شماری کے عمل میں توسیع کر دی ساتھ ہی گئی۔ موجود رہیے گا۔ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے اور اس حوالے سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا یہ دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کراچی کو آدھا گنا گیا ہے، صحیح گنتی نہ ہونے پر مردم شماری کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تمام کراچی کی آبادی 1 کروڑ 62 لاکھ تک پہنچی ہے، اور وہ بھی اتنے شور شرابے پر جب ہم مسلسل احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو جو نارمل گروتھ ہوتی ہے اس گروتھ کے مطابق بھی آبادی اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ تو وہ بھی اس طرح سے بھی رزلٹ سامنے نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر کراچی کی آدھی آبادی اس کو ہضم کرنے اور ہڑپ کرنے کا پورا منصوبہ موجود ہے۔ کیا تکلیف ہے لوگوں کو اگر کراچی کی گنتی پوری ہو جائے گی؟ کسی بھی صورت میں اس وقت کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے تو خیر کیا تقریباً 3.5 کروڑ پہ جاتی ہے، لیکن آپ اگر ہمیں خیرات زکوٰۃ میں یہ کہیں کہ جناب آپ نے بہت شور مچایا تو چلو ہم نے آپ کو 1 کروڑ 62 کر دیا، ہم 70 کر دیں گے، ہم 80 کر دیں گے، تو بھائی آپ بادشاہ سلامت نہیں ہیں کہ آپ سے فریادیوں نے فریاد کی تو آپ نے جا کر ایک تھیلی اشرفی کی پکڑا دی اور کراچی والے چپ ہو کر بیٹھ گئے کہ یار پہلے سے تو زیادہ کر دی ہے نا۔ بعض لوگ تو یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم بارگیننگ کریں گے مزید اور یہ آبادی ہم 2 کروڑ 10 لاکھ تک یا 20 لاکھ تک لے جائیں گے اور ہم اس کو اپنی اچیومنٹ قرار دیں گے۔ ہم یہ بہت واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بارگیننگ کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ جو جماعتوں میں آپس میں طے ہوتی ہیں نا چیزیں اور کراچی کا سودا کیا جاتا ہے، ہم کسی کراچی کو آدھا گنا گیا ہے، صحیح گنتی نہیں ہونے پر مردم شماری کو تسلیم نہیں کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ ہمارے نمائندے عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاجز، دعویٰ سامنے آ گیا ہے اور حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ کراچی کی جو آبادی ہے وہ 3.5 کروڑ بتائی جا رہی ہے۔ عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ کراچی کو آدھا گنا گیا ہے، صحیح گنتی نہ ہونے پر مردم شماری کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اراکین رابطہ کمیٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کوئی شکایت یا اس حوالے میں کوئی زیادتی ہوئی ہو وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی بھی ہوگی تو شاید وہ کسی پالیسی کے تحت نہیں، کسی غلطی کی وجہ سے ہوئی۔ لیکن 1971-72 سے لے کر اب تک سندھ کے شہری علاقوں اور خصوصاً کراچی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور 72 کے بعد ہونے والی تواتر کے ساتھ ہر 10 سال کے بعد ہونے والی مردم شماری ہے، جو بعض صورتوں میں 10 سال سے بڑھ کے 17 19 سال کے بعد ہوئی ہیں۔ اس کے بارے میں ایم کیو ایم کو اتنا زیادہ یقین تھا کہ یہ سب ایک خاص منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ہمیں ایسا محسوس ہوا، پھر یقین ہوتا چلا گیا کہ یہ سب ایک قومی اتفاق رائے کے تحت ہو رہا ہے۔ اسی اندیشے، خطرات، انہی تجربات کی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ 2017 کے سینسس سے، مردم شماری سے پہلے ہی سپریم کورٹ پہنچ گئی تھی اور ان سے کہا تھا ہمیں اندیشہ ہے، خطرہ ہے، ہمارا تجربہ ہے، تاریخ یہ بتا رہی ہے
کہ اس دفعہ بھی ہونے والے مردم شماری میں کراچی کے ساتھ ڈنڈی ماری جائے گی. نتائج آئے تو اس نے ثابت کر دیا کہ 2017 میں ڈنڈی نہیں بلکہ ڈنڈا مارا گیا. اور ایم کیو ایم ہی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کراچی اور سندھ کی مردم شماری کے حوالے سے جیسی بھی آواز اٹھی ہے اب تک، اور جتنی بھی آواز اٹھی ہے اب تک، وہ صرف اور صرف متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے اپنے وقت پہ اٹھائی ہے. جب ہم سپریم کورٹ جا رہے تھے تو اس وقت بھی یہاں پر کام کرنے والی کئی سیاسی جماعتوں نے اس کو تعصب، نفرت اور غلط فہمی پھیلانے کا ارادہ بتایا. اس دفعہ یہ مردم شماری آپ وقت سے پہلے بھی کہہ سکتے ہیں اور وقت کے قریب بھی کہہ سکتے ہیں. گزشتہ ہونے والی مردم شماری 19 سال بعد ہوئی تھی. 10 سال کے بجائے 9 سال دیر سے ہوئی تھی. ہم نے 5 سال پہلے کرا کے کم سے کم 4 سال کا اس قوم کا نقصان پورا کیا ہے. وقت سے زیادہ قیمتی، تاریخ سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی قوموں کے لیے. ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے جس کو دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے 1/4 اس کی نمائندگی کر دی گئی تھی، جو بنتی ہے اس کا بھی 20% سے بھی کم کر دیا گیا تھا. اس کے باوجود حکومتیں ہماری مدد کے بغیر نہ بن سکتی تھی، نہ بدلی جا سکتی تھی، اور ہم نے ہر بار مردم شماری کو اپنے لیے زندگی اور موت کا معاملہ بتایا اور اپنے تمام معاہدوں میں پہلے نمبر پہ مردم شماری کو رکھا تھا. لیکن ہمارے خدشات اب یقین میں تبدیل ہو چکے ہیں کہ یہ سب ایک خاص منصوبے کے تحت، ایک خاص فارمولے کے تحت ہو رہا ہے. آپ کو آج بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حکومت وقت سے یہ سوال کر سکیں، مملکت سے یہ سوال کر سکیں، حکومت سے یہ سوال کر سکیں، ریاست سے یہ سوال کر سکیں، عدالت سے یہ سوال کر سکیں. ارے بھائی کوئی ایک وجہ تو بتاؤ اتنی بڑی زیادتی اور دھاندلی کی. سپریم کورٹ بتائے نا کہ جب ہم آپ کے پاس گئے تھے تو آپ نے وہ مدت کیوں نکال دی؟ آپ نے کئی سال انتظار کیوں کیا؟ آپ نے مردم شماری سے پہلے لوگوں کو بلا کر ایم کیو ایم کے خدشات کیوں نہیں سنائے؟ اور بعد میں یہ کہہ کے کہ اب تو نئی مردم شماری کا فیصلہ ہو گیا ہے اس لیے آپ کا کیس، آپ کا مقدمہ خارج. آپ کم سے کم یہی کہہ دیتے کہ نئی مردم شماری بتا رہی ہے کہ آپ کے خدشات صحیح تھے جب یہ وقت سے پہلے ہو رہی ہے. یہ ثابت کرتی تھی کہ 2018 کی مردم شماری غلط تھی، کم گنا گیا تھا 2017 کی. لیکن حد یہ ہے اس دفعہ جو مردم شماری ہوئی ہے اس میں ایک عجیب و غریب قسم کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے. عالمی اعداد و شمار کہتے ہیں کہ گزشتہ 20-25 سال میں یا اس سے زیادہ کی مدت میں دنیا میں اندرونی طور پر جو مائیگریشن ہوئی ہے، آبادی ایک علاقے سے دوسری علاقے میں شفٹ ہوئی ہے، کہیں سب سے زیادہ اربنائزیشن ہوئی ہے تو وہ کراچی ہے اور سندھ کے شہری علاقے ہیں. لیکن کراچی کی آبادی اگر ایم کیو ایم احتجاج نہیں کرتی
اپنی سیاسی طاقت کا استعمال نہیں کرتی، مکمل طور پر حکومت سے بات نہیں کرتی اور مردم شماری جس وقت پہ ختم ہونی تھی ختم ہو جاتی، تو آج کراچی کی آبادی 1,40,45 سے زیادہ نہ ہوتی۔ اب شاید پچھلی آبادی کے برابر اب آبادی آئی ہے، تو یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے وقت پہ مردم شماری جو دی تھی ختم کر دی جاتی، مکمل کر دی جاتی، تو ابھی آپ نے گن لیے ہیں کہ 20 تقریباً کئی لاکھ لوگ آپ نے کم گنے تھے، 20 لاکھ تقریباً۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، ریاست، مملکت، حکومت جواب دیں ہمیں کہ ایسا کیا گناہ کیا ہے، ایسا کیا جرم کیا ہے، ایسا کیا خطرہ ہے آپ کو ان شہروں سے؟ کیا ہماری زبان سے، یا ہماری تاریخ سے، یا ہمارے نفسیاتی رد عمل سے؟ ہماری زبان سے سیاسی، یا ہمارے انداز سیاست سے کس سے خطرہ ہے اور کس کو خطرہ ہے؟ عوام کو خطرہ ہے یا نظام کو خطرہ ہے؟ یہ سب کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ یہ ایک فارمولے کے تحت ہو رہا ہے، ایک قومی اتفاق رائے کے تحت ہو رہا ہے۔ 2017 میں بھی ڈنڈی ماری گئی تھی، ڈنڈا مارا گیا تھا، اور کراچی میں بلاکس، کراچی، حیدرآباد، میرپورخاص، نواب شاہ، سکھر میں مردم شماری کی بلاکس جتنی آبادی پرانی تھی اس کے مطابق بھی نہیں رکھے گئے تھے۔ 2017 میں سندھ کے مردم شماری کے جو بلاکس تھے، سینسس بلاک، وہ 39,131 تھے، اور 2023 میں 43,838 تھے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اراکین رابطہ کمیٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں، عید الفطر کب ہوگی؟ شوال کا چاند آج دیکھنے کے لیے اجلاس ہوگا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ کراچی میں زونل کمیٹی کا اجلاس محکمہ موسمیات کے دفتر میں ہوگا۔ عادیہ ناز سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عادیہ، کیا امکان ہے آج چاند نظر آنے کے؟ دیکھیے، عید الفطر کل ہے یا پھر نہیں، اس حوالے سے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جبکہ زونل کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ کراچی میں محکمہ موسمیات کے دفتر میں ہوگا۔ اور اس اجلاس کی جو صدارت ہے، جو رویت ہلال کمیٹی کا مرکزی اجلاس ہے، اس کی صدارت چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے، جبکہ جو کراچی کی زونل کمیٹی ہے اس کا اجلاس جو ہے وہ یہاں کے چیئرمین علامہ محمد سلفی اس کی صدارت کر رہے ہیں۔ البتہ زونل کمیٹیاں جو ہیں وہ جیسے کراچی کی جو زونل کمیٹی ہے وہ سندھ کے مختلف شہروں سے جو شواہد ہیں ان کو اکٹھا کرے گی، اپنی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو جو ہے وہ اس سے آگاہ کرے گی۔ چاند نظر آئے گا یا نہیں، اس حوالے سے ماہرین فلکیات جو ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ آج چاند نظر آنے کے امکانات جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے ماہرین فلکیات کی جانب سے کہ پاکستان میں جو چاند نظر آنے کے امکانات ہیں وہ 21 اپریل کو ہیں، لہٰذا اس پیش گوئی کے مطابق عید الفطر جو ہے وہ 22 اپریل کو متوقع ہے۔ تاہم چاند کے حوالے سے کوئی بھی پریڈکشن کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوتا ہے۔ اس کا جو حتمی فیصلہ ہے یا اس کا جو اعلان ہے وہ رویت ہلال کمیٹی ہی کرے گی۔ جی بہت شکریہ عادیہ ناز۔ اپنوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے پردیسیوں کی بڑی تعداد کے آبائی علاقوں کو روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کینٹ اسٹیشن پر عید قریب آتے ہی مسافروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادیہ، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے۔ بالکل، جیسے ہی عید الفطر قریب آتی ہے تو پردیسیوں کی اپنے اپنے آبائی علاقوں کو روانگی کا سلسلہ کراچی سے جو تیز ہو جاتا ہے، اور رمضان کے آخری میں تو ویسے بھی بہت زیادہ جو بڑی تعداد ہے مسافروں کی وہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے۔ اور آج چونکہ رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس بھی بیٹھے گا، کل عید ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو خیر رات میں ہی فیصلہ ہوگا، لیکن چونکہ عید اب کل یا پرسوں تک متوقع ہے تو شہری جو ہیں وہ یہاں سے بڑی تعداد میں روانہ ہو رہے ہیں۔ اور کراچی کینٹ
اسٹیشن پر خاص طور پر دوپہر کے بعد جو مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ شدید رش دیکھنے میں آتا ہے، بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان دنوں جو مسئلہ سب سے زیادہ درپیش ہے وہ مسئلہ ہے اوپن ٹکٹ کا، کیونکہ شہریوں کو جو مسافر ہیں جن کو یہاں سے جانا ہے، اپنے اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہونا ہے، انہیں جو ہے وہ ٹکٹ کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ عموماً یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مزدور طبقہ ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں نوکری سے وابستہ ہوتے ہیں، تو جلدی چھٹیاں ملنا ان کے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا ہے، نہ ہی ان کو جلدی چھٹیاں ملتی ہیں۔ آخری کے دنوں میں جب چھٹی ملتی ہے تو ایسے میں جو بکنگ ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اور محکمہ ریلوے کی جانب سے جو 2 عیدی اسپیشل ٹرینیں چلائی گئی تھیں وہ بھی مکمل بکنگ کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو چکی ہیں۔ محکمہ ریلوے کے پاس ایک جو ہے وہ تھا فیصلہ کہ وہ کر سکتے تھے کہ گاڑیاں جو بند تھیں ان کو چلا دیا جاتا، تو شاید یہ والی سچویشن جو وہ دیکھنے میں نہ ملتی۔ اس وقت ملک کے دوسرے حصوں سے کراچی آنے والوں کی تو خیر بہت بڑی تعداد نہیں ہوتی، لیکن کراچی سے دوسرے حصوں میں جانے والے بہت زیادہ ہے۔ کراچی سے بڑی تعداد میں پردیسی اپنے آبائی شہر جانے کے لیے بے چین ہیں۔ صدر بس اسٹینڈ پر شہریوں کا رش دکھائی دے رہا ہے، زائد کرایوں کا شکوہ بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے شاہزیب حسین صدر بس اڈے پر موجود ہیں۔ جی شاہزیب، بتائیے گا کہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، عید میں صرف 1 یا 2 روز باقی رہ گئے ہیں، اور اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے صدر کے علاقے بس اڈے میں، جہاں پر بڑی گہما گہمی نظر آ رہی ہے۔ میرے کیمرہ مین وقاص لدھی اگر آپ کو دکھائیں تو یہاں پر لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے اندرون ملک جو ہے روانہ ہو رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر بس اڈے میں جو یہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں۔ یہ بتائے گا کہ گاہکوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر کرایہ اضافی وصول کیا جا رہا ہے، ایسا صحیح ہے کیا؟ یہ بالکل تو صحیح تو نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ہماری بھی مجبوری ہے، ڈیزل اور پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اور گاڑی وہاں سے جب لاڑکان سے آتی ہے تو بالکل گاڑی میں 3 بندے ہوتے ہیں، ایک ڈرائیور ہوتا ہے، ایک کنڈکٹر ہوتا ہے، ایک ہیلپر ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے ہمیں 1 لاکھ روپے ڈیزل کا خرچہ ہے، تو ہم کہاں سے افورڈ کریں گے؟ ہمارے ساتھ کون جو ہے اپنا کوآپریشن کرے گا؟ ہم کس کو بولیں؟ ظاہر بات ہے ہم یہ 400-500 بڑھائیں گے تبھی تو جا کے جو ہمارا بیلنس برقرار ہوگا نا۔ سر آپ کہاں جا رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے آپ کو بس مل چکی ہے کیا؟ آسرا تو ملا ہے، بس کا پتہ نہیں، کافی ہمارے رش کے حساب سے تو کافی ہے، پر اچھی خاصی بسز میں سین یہ ہو رہا ہے کہ یہ شروع کے ساری جو سیٹیں 20, 25, 30 سیٹیں وہ بکڈ ہیں یا کیا ہے، ان کو آگے سے اٹھانا ہے پیچھے، تو اس وجہ سے وہ سیٹ نہیں مل رہی ہے۔ وہ چڑھتے ہی وہ بول رہے ہیں کہ آخری والی سیٹوں پہ جاؤ، اگر ملے، نہیں تو نہیں اویلیبل۔ جی بالکل، جس طریقے سے کراچی سے اگر حیدرآباد جانا ہے تو وہاں اس میں 200 سے 300 روپے جو ہے اضافی وصول کیا جا رہا ہے۔ اگر اسی طریقے سے بات کی جائے کراچی سے نواب شاہ جانا ہو تو اس پہ بھی جو ہے 200 سے 300 اضافہ وصول کیا جا رہا ہے، لیکن کراچی سے پنجاب جانا ہو تو اس میں 700 سے لے کر 1000 روپے تک اضافی کرایہ وصول کیا جا رہا ہے۔ شہریوں نے یہ کہا ہے کہ جب اس طریقے کے تہوار آتے ہیں تو اس میں یہ لوگ جو ہے بس مالکان جو ہے وہ کرائے میں اضافہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو پریشانی کا کرنا پڑتا ہے۔ جی نواسی شہید اسپتال کا 13 بیڈز پر مشتمل نیورو سرجری وارڈ غیر فعال ہو گیا۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کانٹریکٹرز آتے ہیں، کام ادھورا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس لیے وارڈ کو فعال نہیں ہوا۔ بات کریں گے رابیل اشرف سے جو وہاں پر موجود ہیں۔ جی رابیل۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں عباسی شہید اسپتال کے نیورو سرجری وارڈ میل وارڈ ہے۔ یہاں پر میرے کیمرہ مین راہیل آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر جو ہے 13 بیڈڈ یہ نیورو سرجری کا وارڈ ہے، اور یہاں پر جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کس طرح گرد و غبار یہاں پر چھائی ہوئی ہے، جبکہ یہ فعال اسپتال ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ جو نیورو سرجری کا وارڈ ہے وہ اس قدر خستہ حالی کا شکار ہے، نہ صرف خستہ حالی کا شکار ہے بلکہ گندگی کا ڈھیر یہاں پر لگا ہوا ہے۔ ملبہ یہاں پر جو ہے کانٹریکٹرز وغیرہ کام کر کے گئے تھے، جس کی وجہ سے جو ملبہ ہے وہ یہیں چھوڑ کے چلے گئے، جس کی وجہ سے یہ جو اسپتال جس میں 13 بیڈڈ اسپتال نیورو سرجری کا وارڈ ہے وہ جو ہے ابھی تک فعال نہیں ہو سکا۔ ہمارے ساتھ ڈی ایم ایس پریمیسز مرزا محمد علی صاحب موجود ہیں، انہیں سے جان لیتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے کہ کیا وجوہات ہیں، یہ نیورو سرجری کا میل وارڈ ہے اور 13 بیڈڈ ہے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ابھی تک فعال ہو سکا؟ دیکھیں ایکچولی یہ 13 بیڈڈ تو نہیں ہے، 13 بیڈڈ تو ہمارے میل سائٹ پر ہے، اس کے بعد جو ہے 14 بیڈ ہماری فیمیل سائٹ پر بھی ہے۔ تو یہ 2019 کے اندر ورک اینڈ مینٹیننس والوں کی طرف سے کچھ ٹھیکیدار آئے تھے کام کرنے کے لیے، تو انہوں نے کام شروع کیا تھا۔ اب انفارچونیٹلی ان کو پیمنٹ ہوئی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ادھورا کام چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔
تو وہاں پر ہمارے واش روم ہیں وہ سارے ایسے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں جو شاید آپ نے بھی فوکس نہیں کیے یا شاید کیے. اور اسی طرح فیمیل سائڈ پہ بھی یہی معاملہ ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ ان کو پھر فعال کرنے کے لیے کیا کریں، کیونکہ کانٹریکٹرز تو بھاگ گئے، تو اب آپ لوگ کیا کریں اس کے لیے؟ دیکھیں ہم ہر سطح کے اوپر ہم نے ایک انسیٹسفیکٹری رپورٹ بھی ان کو بنا کر بھیجی اور گائے بگائے ہم اپنے اعلیٰ جو عہدیدار ہیں ان کو اور ورک اینڈ مینٹیننس والوں کو بھی آگاہ کرتے رہے ہیں، جن کے لیٹرز ہمارے پاس موجود ہیں. مگر اس کے باوجود بھی کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. عباسی کو بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے سبوں نے. اور یہ اسی طرح ایک یہ نہیں ہے، نیچے کے بھی کچھ وارڈ ہیں جن کو توڑا ہے، آرتھوپیڈک بھی ہے وہ بھی توڑ کے چلے گئے یہ لوگ. اور یہ معاملات ہیں جو آج تک ریزالو نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ ڈی ایم ایس پریمیسز مرزا محمد علی صاحب موجود ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ کانٹریکٹرز کی وجہ سے یہ نیورو سرجری وارڈ، نہ صرف نیورو سرجری وارڈ بلکہ آرتھوپیڈک وارڈ بھی فعال نہیں ہو سکا. اور 13 بیڈڈ یہاں پر میل وارڈ ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیڈڈ وغیرہ کی کس طرح گرد و غبارے کیسے لگ رہا ہے. کبھی جو ہے اس پہ کام کیا ہی نہیں گیا، جبکہ کام ہوا ہے لیکن یہاں پر کوئی صفائی کا جو ہے اس وارڈ میں نظام نظر ہی نہیں آ رہا، نہ ہی اس وجہ سے یہ فعال ہو سکا. جبکہ بلدیہ عثمہ کراچی کے تحت چلنے والے بڑا اسپتال ہے، لیکن یہاں کا نیورو سرجری کا وارڈ ہے وہی فعال نہیں ہوئی. چڑیا گھر میں موجود ہتھنی نور جہاں کی طبیعت میں بہتری نہ آ سکی. ڈاکٹرز کی ٹیم ہتھنی کے علاج کے لیے کوششیں کر رہی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے جنید جاوید سے. جی بالکل، ہتھنی نور جہاں کی طبیعت ابھی تک جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکی ہے. انتظامیہ کی جانب سے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہے. میڈیکل کا عملہ یہاں پر 24 گھنٹے موجود ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کنور ایوب صاحب جو چڑیا گھر کے ڈائریکٹر ہیں. کنور صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مدھو بالا کی بھی شفٹنگ کا معاملہ چل رہا ہے، کب کر رہے ہیں؟ اس وقت جو صورتحال ہے اس کی ہیلتھ کی صورتحال وہ بہت زیادہ بہتر تو ہے نہیں. یقیناً جس وقت آپ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ICU پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سکون دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ادویات کے ٹائم کے اوپر اس کو ادویات ملنی چاہیے، اس کو خوراک کے ٹائم پہ اسے خوراک ملنی چاہیے. لیکن جس وقت آپ اس طرح کے ماحول میں ہوں کہ جہاں 100 لوگ 50 لوگ ہر وقت آپ کے سر پہ کھڑے ہوں تو آپ کیسے آرام کر سکیں گے؟ اب یہاں پہ آپ جتنا بھی جنرل انٹریکشن ہے وہ ختم کر دیں. اچھا، فورٹ پاس کی ٹیم کس وقت یہاں پر آ رہی ہے اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ان سے؟ ظاہر ہے کہ ان کے پاس جدید آلات ہوتے ہیں، بہترین دنیا کی دوائیاں ہوتی ہیں، ایک شاندار قسم کا ایک ٹیم کا وہ ایک پارٹ ہیں کہ جو پوری دنیا میں صرف ہاتھیوں پہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارا کافی یقین ہے کہ وہ ان کے آنے سے کافی فرق پڑے گا اس کی صحت پہ. جی بالکل، فورٹ پاس کی ٹیم جب یہاں آئے گی تو ہتھنی کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ معائنہ کرے گی. انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ مدھوبالا جو ہتھنی ہے اس کی شفٹنگ کا معاملہ ابھی فی الحال جو ہے وہ زیر غور ہے. جیسے ہی فورٹ پاس کی ٹیم آئے گی اس کے بعد فورٹ پاس کی ٹیم سے مشاورت کے بعد ہتھنی کو یہاں سے سفاری پارک شفٹ کیا جائے گا. بات کریں موسم کی تو محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی. محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی سسٹم کراچی سمیت سندھ بھر میں بارش برسانے کا سبب بنے گا. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہماری نمائندہ عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں. عادیہ، بتائیے گا کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا؟ دیکھیے، محکمہ موسمیات نے جو ہے کراچی میں جو عید کے بعد ہے بارشوں کی پیش گوئی کی ہے. اس حوالے سے محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ ایک مغربی سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہوگا، جس کے تحت پاکستان بھر میں جو ہے وہ بارشیں متوقع ہیں. البتہ کراچی اور سندھ میں 30 اپریل سے لے کر 5 مئی تک جو ہے وہ بارشیں ہو سکتی ہیں. سسٹم خاصا اسٹرانگ بتایا جا رہا ہے اور یالہ باری بھی جو ہے خاص طور پر پاکستان کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر متوقع ہے اور اسی سسٹم کے تحت کر دی گئی ہے. یالہ باری بھی ہوگی. عادیہ ناز ہمیں اپڈیٹ کریں تھی، آپ کا بہت شکریہ. شہر قائد میں گیس بحران تاحال نہ تھم سکا. خواتین کا گھر میں کھانا تیار کرنا بھی محال ہو گیا ہے. تفصیلات بتا رہی ہے جواد آصف. جی بالکل، شہر قائد میں گیس بحران جس نے شدت اختیار کیا تھا وہ ابھی تک جاری ہے. شہر قائد کے باسیوں کو گیس کی لوڈ شیڈنگ سے ان کی جو ہے خلاصی نہیں ہو سکی. اس وقت میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں مجھے بتائے گا گیس نہ ہونے سے کتنی مشکلات کا سامنا ہے آپ کو؟ بہت زیادہ پریشانی ہے گیس نہ ہونے کی وجہ سے. صبح 7 بجے گیس چلے جاتی ہے اور 2 بجے واپس آتی ہے. اب آپ لوگ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ غریب عوام تو ٹائم سے کھانا بھی نہیں بنا سکتا. ایک عام عوام جس کی انکم اتنی کم ہے اور مہنگائی اتنی زیادہ پاکستان میں ہو چکی ہوئی ہے تو وہ باہر سے کھانا تو بالکل افورڈ نہیں کر سکتا. مجبوراً وہ گیس کا انتظار کرے گا.
یہی ہوگا اور کیا ہوگا. پھر عوام بیچاری بیمار ہوگی, کھانا ٹائم سے نہیں ملے گا, کسی کا بی پی لو ہو جاتا ہے, کسی کا کوئی ایشو آ جاتا ہے, جو شوگر والے ہیں ان بیچاروں کو کھانا ٹائم سے چاہیے. لیکن اس پاکستان میں, ملک میں, ہمارے میں کسی بھی چیز کا خیال نہیں رکھا گیا ہوا. تو دیکھا آپ نے, ان کا یہی کہنا تھا کہ گیس نہ ہونے سے کھانا ٹائم پر نہیں ملتا, بالکل خیال نہیں رکھا جاتا, کسی کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہاں پر جو ہے وہ کئی گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے خاص کر جو بیمار لوگ ہیں ان کے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے, انہیں وقت پر جو ہے وہ کھانا میسر نہیں ہوتا. جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے 7 برس بعد ڈی ایم سیز کا صفائی کا عملہ واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. فیصلے کے خلاف مزدور تنظیمیں یکجا ہو گئی. مزدور رہنما ذوالفقار شاہ کہتے ہیں کہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو عید کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا. رضوان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضوان, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا, جس میں 2 اضلاع کے وہ ملازمین سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے جو کہ 7 برس قبل اڈاپٹ کیے گئے تھے ڈی ایم سیز کے, جس میں ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ شامل ہیں. 2500 کے لگ بھگ یہ ملازمین تھے. اب 7 برس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ واپس ڈی ایم سیز میں بھیجے جائیں گے, جس پہ مختلف یونینز کو اعتراضات ہیں, جس میں سی بی اے بھی شامل ہے. ذوالفقار شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سجن یونین سی بی اے کے سربراہ ہیں. شاہ صاحب, اعتراض کس بات کا ہے؟ دیکھیے جی, اعتراض ہمارا اس بات کا ہے کہ یہ ایکٹ باقاعدہ 2014 میں پاس کیا گیا تھا, اور 2016 میں انہوں نے جب چارج لیا تو وزیر بلدیات وغیرہ نے ہمیں بڑا سبز باغ دکھائے, اور دونوں کونسلوں نے, ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی اور ایسٹ کی کونسل نے باقاعدہ یہ کام ذمہ داری سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے حوالے کر دی تھی. اس دوران ہماری گاڑیاں استعمال ہوئی, ہمارا تجربے کار عملہ استعمال ہوا, چائنیز کو ہم نے سکھایا, ہم نے انہیں کچرا اٹھانے اور ہر سسٹم ایسا کیا کہ ان کو ہم نے کامیاب کرنے کی بھرپور کوشش کی. لیکن چائنیز کمپنی نے ہماری اس دوران 100 سے زیادہ گاڑیاں ناکارہ کر دی. ہمارے اس دوران 300 ملازم ریٹائر ہوئے, 100 ملازم ہمارے جان فانی سے کوچ کر گئے. کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا, اور تمام نظام جو ہے وہ ڈی ایم سی کے حوالے ہی تھا. لیکن چونکہ اب ایک نظام ایسا تھا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک جانب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ملازمین سالڈ ویسٹ میں گئے تھے ان کو مراعات نہیں مل سکی, اور اب جب ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے تو آپ اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی, ہمارا اعتراض اس لیے ہے کہ چونکہ یہ فنکشن یہاں سے اب ڈی ایم سی سے ختم ہو گیا ہے. اب نئی اگر قانون سازی ہوتی ہے اور اگر وہ ڈی ایم سیز واپس, ہمیں اعتراض نہیں, ہمیں اعتراض یہ ہے کہ ہمارا بجٹ اور ہمارا یہ جو نظام جو ہمارے سے لیا گیا تھا وہ واپس ہمیں دے دیں, ہم ڈی ایم سی میں کام کرتے رہیں گے. بالکل, مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف اگر ملازمین بھیجے جائیں تو اس کے ساتھ کو بھی بھیجا جائے تاکہ ڈی ایم سیز میں یہ ملازمین کام کر سکیں, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہیں. جی, کراچی پولیس جرائم کی روک تھام میں ناکام ہو گئی. جرائم کی بڑھتی وارداتوں پر تاجر بھی تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں. کاوش میمن سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. بالکل, کراچی شہر میں ڈاکو راج برقرار ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں دن دہاڑے جو ہے وہ لوٹ مار کی وارداتیں عام ہو چکی ہیں. ہم دیکھ رہے تھے رمضان سے قبل بھی شہر میں لوٹ مار کی وارداتیں ہو رہی تھیں, انتظامیہ بے بس تھی. کئی مواقع پر تاجر رہنما بھی آواز اٹھاتے رہے, لیکن اس پر غور نہیں کیا گیا. اور اب یہی وجہ ہے کہ رمضان کے بالکل آخری عشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوٹ مار کی وارداتوں میں تیزی آ گئی ہے. اب سے کچھ روز قبل صدر کی مارکیٹ میں بھی ایک واردات ہوئی کہ افطار کے ٹائم پہ ڈاکو جو ہے وہ آئے اور ایک دکان کو لوٹ کر چلے گئے. تو میرے ساتھ کوآپریٹو مارکیٹ کے صدر موجود ہیں, ان سے بات کریں. سر بتائیے گا, کیا انتظامیہ پولیس ناکام ہو چکی ہے وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں؟ جی, بظاہر تو کنڈیشن یہی نظر آ رہی ہے کہ پولیس ہماری بالکل ناکام ہو چکی ہے. وارداتیں مسلسل ہو رہی ہیں, تاجر اس کو لے کے بہت پریشان ہے. اور یہ جو رمضان کے ایام ہوتے ہیں, آخری ایام میں ظاہر سی بات دیر تک دکانیں کھلتی ہیں, مارکیٹ میں دیر تک کسٹمر موجود ہوتا ہے, اور جو تھوڑے سے سناٹے کے موقع آتا ہے تو مارکیٹیں چونکہ قریب موجود ہیں, لیکن جو پوائنٹ بنتے ہیں جہاں کے پیٹرولنگ ہونی چاہیے, پیٹرولنگ کے جو ہے وہ فقدان ہے. پیٹرولنگ پہ اتنی گاڑیاں موجود نہیں ہیں, پولیس کی یا نفری موجود نہیں ہیں جو کہ اس کو کنٹرول کر سکے. تو یہ تاجروں کے اندر بڑی بے چینی اس میں پائی جا رہی ہے کہ ہم اس چیزوں کو ذرا دیکھیں. لیکن لگتا ایسا ہے کہ ڈاکو شاید اب پولیس سے زیادہ جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے, کیونکہ جس انداز میں وہ وارداتیں کر رہے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسٹمر ہے, کوئی ساتھی ہے, کوئی بنا کے آیا, اور ان میں خوف نام کی تو کوئی چیز رہی نہیں ہے. تو یہاں ضرورت ہے کہ یہاں نفری کو بڑھایا جائے, اور صبح فجر کے ٹائم تک یا اس کے بعد بھی, کیونکہ جو سب یہاں سے فارغ ہوں گے تاجر جب جاتے ہیں تو اس وقت زیادہ خطرہ انہیں موجود ہوتا ہے. تو یہ نفری کو بھی بڑھایا جائے اور پیٹرولنگ میں بھی بہت زیادہ اضافہ کیا جائے, رات کے اوقات میں خصوصاً. جی بالکل, کوآپریٹو مارکیٹ کے صدر وقار صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کراچی میں ڈاکو راج جو ہے وہ برقرار ہے, اور جس طریقے سے دیدہ دلیری کے ساتھ شہر میں ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں. لائنز ایریا سے چند روز قبل اغوا ہونے والی بچی کا پولیس تاحال پتہ نہ لگا سکی. تفصیلات جانیں گے امتیاز علی سے.
आज बिल्कुल ब्रिगेड थाने की हदूद लायंस एरिया डिस्पेंसरी से 4 साला सादिया 6 अप्रैल से मुबैना तौर पर अगवा हो गई है। सादिया की वालदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया, कब हुआ था ये, आप कहाँ थी उस वक्त? 6 तारीख को जैसे मैं घर से निकली थी 2 बजे बाहर, 2-2:30 बजे का टाइम था, मैं 2 बजे निकली थी बाहर, बैलेंस डलवाने गई थी। जैसे मैं बैलेंस डलवाने वापस आई तो मेरे बाकी बच्चे बाहर जैसे ढूंढ रहे इधर उधर, तो बच्ची नहीं मिली। जैसे बाहर गेट से लेकर बंदा अंदर से आ रहे, गेट हाथ पकड़ के उंगली से लेकर सीधा लेके जा रहे, पर उसका मुंह नज़र नहीं आ रहा, खाली पूरा आदमी नज़र आ रहा है। जैसे बच्ची को हिला घुमा के फैला रहे, उसको उठा के गोद पे उठा के बिठा के फिर लेके जा रहा है। हमने बहुत कोशिश की, इधर उधर भाग रही हूँ, उधर उधर, अब हिम्मत नहीं, जा रही हूँ तो गिर रही हूँ, ताकत अब नहीं, जैसे कान में ऐसे सुनाई नहीं देता। बच्ची ढूंढते ढूंढते खुद में खुद पता नहीं क्या हो रहा है। 6 दिन हो गए, अभी कोई पता नहीं मौसम बच्ची का इस वक्त कहाँ है, कोई पता नहीं। FIR कटवाई है, वहाँ में भी कोई पता नहीं। पुलिस वाले भी कोई कह रहे हैं कि जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपनों में कोई शक है या किसी पे शक है। मैंने बोला मेरा किसी पे शक नहीं। ये सादिया की वालदा हैं, उनका कहना है कि उनकी ना किसी से ज़ाती दुश्मनी है और उनको पता नहीं है कि किसने उनकी जो बेटी है उसको अगवा किया, उनका कहना है। जी बहुत शुक्रिया। गुलशन इकबाल में 12 साला घरेलू मुलाजिम को तशद्दुद करके हलाक करने के केस में तफ्तीशी अफसर ने अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया है। बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी देखिए जी, कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 12 साला घरेलू मुलाजिम पर मकान मालिक की जानिब से तशद्दुद करके हलाक करने से मुतल्लिक मुकदमे की आज जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में समाअत हुई, जहां पर तफ्तीशी अफसर ने केस का इंटीरियम चालान अदालत में पेश कर दिया है और हतमी चालान पेश करने के लिए तफ्तीशी अफसर ने अदालत से मोहलत की इस्तदा की है, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर को 3 मई तक केस का हतमी चालान अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जो जाए वारदात में कत्ल आलात है वो भी हमने बरामद कर लिए है, साथ ही साथ मकतूल का जो कब्र कुशाई भी हो गई है और पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट भी जो है जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको अरसाल कर दी है। ताहाल रिपोर्ट उनको मौसूल नहीं हुई और जैसे ही रिपोर्ट मौसूल होगी पोस्टमार्टम की तो वो फाइनल चालान में यानी कि हतमी चालान में अदालत के रूबरू पेश करेंगे। इस केस में अब तक 2 मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, जिसमें मरकज़ी मुल्ज़मा शीरीन जो है वो शामिल हैं। दोनों मुल्ज़मान की सेशन अदालत ने ज़मानत जो है मुस्तरद कर रखी है और बाद में दोनों मुल्ज़मान की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त के लिए अदालत से रजू किया गया है। लिहाजा इस वाक़े का मुकदमा थाना गुलशन इकबाल में दर्ज है और मुल्ज़मा पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने कमसन बच्चे जो उनके घर में मुलाजमत करते थे उन पर तशद्दुद किया, जिससे एक बच्चा जो है वो जहाँ बहक हो गया जबकि एक बच्चा जो है शदीद ज़ख्मी हुआ था। 18 करोड़ रुपए फ्रॉड के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने मुद्दई और मुलजिम के दरमियान सुलह के बाद 10,000 के एवज अली जैदी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शहरियार सिद्दीकी से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की मलीर कोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी के खिलाफ 18 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस के ऊपर आज जो है वो कराची की मलीर कोर्ट में अहम समाअत हुई है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अली जैदी को जो है वो 7:15 बजे कराची की मलीर कोर्ट में पेश कर दिया गया था, जबकि ज़मानत के लिए जो है वो 10 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया था। अली जैदी की ज़मानत के लिए जो है वो कोर्ट रूम में दलाइल पेश किए गए, जिसपे मुद्दई मुकदमा के वकील की जानिब से ये बताया गया कि हमारा आउट ऑफ द कोर्ट जो है वो सेटलमेंट हो चुका है, जिसके बाद 10,000 के एवज अली जैदी की जो है वो ज़मानत मंजूर कर ली गई है। इस वक्त हमारे साथ इंसाफ लॉयर्स फोरम कराची डिवीज़न के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट ज़हूर महसूद साहब मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे पता करेंगे। ज़हूर साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर क्या बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अली जैदी साहब का जो ना दूसरा रिमांड कोर्ट में पेश किया गया था। इनके खिलाफ जो FIR कटी थी इब्राहिम हैदरी थाने में, तो जब जो ही हेयरिंग शुरू हो गई तो अदर साइड से जो वकील थे कमरान बलोच साहब, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उनके पास कोई दलाइल ही नहीं थे, तो उन्होंने नो ऑब्जेक्शन दी और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया हमारी ज़मानत 10,000। उसने नो ऑब्जेक्शन दी कि हमें कोई इतराज़ नहीं अगर इसको जो ना ज़मानत पे छोड़ दिया जाए, तो कोर्ट ने जो ना 10,000 की ज़मानत छोटी पे जो उसको छोड़ वो कर दिया, ऑर्डर कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया। सीनियर एडवोकेट ज़हूर महसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से अली जैदी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन आज जो है वो जिस तरीके से ILF के वकला की जानिब से ये बताया गया कि अदर साइड के वकला के पास देने के लिए कोई दलाइल मौजूद नहीं थे और जिस तरीके से ये बताया गया कि उनकी जानिब से जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ली गई है और उसके बाद जो है वो आज अली जैदी नाज़रीन, चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल अंजुम निसार ने मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ।
मुल्क भर की सनतें बंद हो रही हैं। वजूहत हैं कि दरामदी खाम माल नहीं है, साथ ही माशी मुश्किलात हैं, बिजली की कीमत बढ़ रही है, शरह सूद 21% पे है। इसके क्या असरात हो रहे हैं, इंडस्ट्री आगे चल के कब तक बेहतर होगी, जानते हैं। FPCCI के साबिक सदर अंजुम निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, इस वक्त तो जो हालात हैं सबके सामने हैं और सबको नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो एक तो गवर्नमेंट जो है स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत नहीं कर रही, और दूसरी बात यह है कि हो सकता है हम उन्हें दो चार बातें ऐसी बता दें। आखिर हम भी तो मईशत से रिलेटेड लोग हैं, यहाँ से बहुत सारी बेहतर बात जो है वो गवर्नमेंट को मतलब बताई जा सकती है, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्शन क्यों नहीं कर रही। और फिर ये है कि जिस अंदाज से ये मार्कअप बढ़ा है 21% का आइबर है, 3-4% ऊपर लगा लें तो ये दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि बिजली की प्राइस जो कि रीजन में 8-9 सेंट के करीब है और हमारे यहाँ 22 सेंट है, तो किसी तौर पर हमारी इंडस्ट्री चल सके। और फिर सबसे बड़ा जुल्म वाली बात यह है क्योंकि इंडस्ट्री के पास इस वक्त रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होने की वजह से इंडस्ट्री अपनी कैपेसिटी पे नहीं चल रही। एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और दूसरा रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कोई नहीं है, जिसकी वजह से मुझे आने वाले महीनों में बहुत ज़्यादा बर्बादी नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बंद होते नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी होते नज़र आ रही है। मैं महसूस करता हूँ कि ये जो अब इंडस्ट्री बंद होगी और इस मार्कअप पे, क्योंकि बिजली के जो बिल हैं वो तो शायद रुक जाएंगे क्योंकि सनत ऑपरेट नहीं कर रही, लेकिन बंद इंडस्ट्री होने के बावजूद ये जो बैंकों के मीटर जो गर्दिश में रहेंगे, तो मुझे डर है कि बहुत सारी इंडस्ट्री जो अब बंद होगी वो शायद आने वाले वक्त में चल ना सके। जी, जैसे कि आपने सुना शदीद कंसर्न्स बताएं। सबसे बुनियादी वजह यह है कि बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, उसकी भी शदीद असरात हो रहे हैं। साथ ही शरह सूद जो 21% पे चलेगी, बैंक मार्कअप देखा जाए 3% 24% पे शरह सूद कोई अदा नहीं कर सकता है। आगे चल के अगले 3 माह मज़ीद मुश्किल लग रहे हैं। जी, और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चीन के नए कौंसल जनरल की मुलाकात सामने आई है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे आजीज़ जमाली से। आजीज़, बताइएगा। जी हाँ, देखें, कराची में नया काउंसल जनरल मुकर्रर हुआ है चीन का, जिसका नाम है मिस्टर यांग यूडोंग। इन्होंने आज वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह से वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की है और इस मौके पे इनका कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात की बेहतरी के लिए ये मुलाकात की है, जिसके मौके पे वज़ीर आला सिंध का ये कहना था कि सिंध को अपने घर की तरह चीनी समझें। और चीन के कौंसल जनरल ने भी वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। सैयद मुराद अली शाह ने इनको एक शील्ड भी पेश किया और इस मौका पे उनका ये भी कहना था कि जी, हम मुलाकात की गई है। बहुत शुक्रिया आजीज़ जमाली।